دیوبند یہی ہے وہ یونیورسٹی دارالعلوم جسے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. ام المدارس کہتے ہیں یہاں کے مدرسے کو، یعنی وہ مدرسہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مدرسوں کی ماں ہے. 1866 میں اس کی شروعات ہوئی اور 2017 میں یہ 150 سال کا ہو جائے گا. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے. صبح میری انہی آنکھوں نے دیکھا خدا چاروں طرف بکھرا ہوا تھا. 1866 میں یہاں اس چھتا مسجد سے، جہاں ایک انار کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے استاد ملا محمود دیوبندی نے اپنے پہلے شاگرد محمود حسن کو سبق پڑھایا. پہلا استاد بھی محمود اور پہلا ودیارتھی بھی محمود. وڈمبنا دیکھیے کہ یہاں کے پراچین قبرستان میں دونوں آس پاس آرام کر رہے ہیں. آج 150 سال بعد تعلیم کا وہ پودا گھنا اور سایہ دار درخت بن کر دنیا بھر میں ایک پنتھ کی شکل لے چکا ہے. دیوبندی اسلام کہلاتا ہے اور یہاں سے پڑھ کر نکلے مولوی اور مفتی دنیا بھر کے لاکھوں مدرسوں کا مارگدرشن کرتے ہیں. مذہبی تعلیم بغیر تربیت کے اپنے اندر کوئی بھی معنویت نہیں رکھتی ہے. اس لیے مدارس اسلامیہ ہوں یا دارالعلوم دیوبند، بنیادی طور پر بچوں کو اپنے یہاں رکھ کر کے جو ان کو تعلیم اور شکشا دیتے ہیں اس کی تربیت بھی ان کو دیتے ہیں. آج 150 سال بعد دارالعلوم کو دیکھ کر، جس کے پاس اب ایک پوری ٹاؤن شپ ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ 1866 میں جب اس کی استھاپنا ہوئی یہ کیسا تھا. مراد آباد، سہارنپور یا میرٹھ جیسے استھان ودیارتھیوں اور دوسری سویدھاؤں کے لیے زیادہ انوکول ہو سکتے تھے. 1866 میں مدرسے کی شروعات 21 ودیارتھیوں سے ہوئی جو سال کے انت تک 78 ہو گئی. ان میں 58 ودیارتھی دیوبند سے باہر کے تھے. یہ ودیارتھی بنارس، پنجاب اور کابل تک سے آئے تھے. 1896 تک یعنی ان 30 ورشوں میں دارالعلوم سے 277 ودوان پوری دکشتا پراپت کر کے نکلے. کہتے ہیں کہ انہی 277 ودوانوں نے دیش ودیش میں جا جا کر دارالعلوم کی کامیابی کی آدھارشلا رکھی. 1895 سے 1930 تک کی اپنی یاترا میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند واستو میں دارالعلوم یعنی یونیورسٹی بن گیا. عالم کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ صرف علم طالب علم کو دے، نہیں. رسول اللہ نے جس طرح نمونہ بن کر امت کو دکھلایا، صحابہ کو دکھلایا اور انہیں سکھلایا علم، عالم کا کام یہی ہے کہ وہ علم سکھلائے اور نمونہ بن کر کے ان کو دکھلائے کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا.
چرچ کے لوگ، وہ بچے جن کے باپ تو شہید ہو گئے 1857 میں، گھر کو چھوڑا نہیں، بچے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، ماں اپنی عزت بچائے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ان بچوں کے ہاتھ کو پکڑنا شروع کر دیا، ہمیں دو بچے، ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے۔ چین، منگولیا، تاتار، کزان، ساؤتھ افریقہ، بخارا، سمرقند، افغانستان، مصر، شام، یمن، عراق، یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ کے ودیارتھی یہاں سے ٹریننگ لے کر گئے۔ جب اس نے دینی تعلیم میں اپنا نام روشن کر لیا تو اس کا دھیان اپنے آس پاس کی دوسری سماجک برائیوں کی طرف گیا، اور اس نے ایک ایسی سماجک برائی جو پورے آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی، بہت گہری جڑیں تھیں، اس کو اکھاڑ پھینکا۔ کیسے کیا؟ آئیے ملتے ہیں یہیں کے ایک باشندے حسیب صدیقی سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ ہے دیوبند کا مسلم فنڈ ٹرسٹ۔ پہلی نظر میں لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایک بینک ہے، فلی کمپیوٹرائز، کیش کاؤنٹر، ٹیلر مشینز، لیکن یہ بینک نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہے جو سود خور مہاجنوں کے چنگل سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بچاتا ہے۔ یہ بنا سود لیے لوگوں کو ان کے زیوروں کے بدلے پیسہ دیتا ہے۔ جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان سے ویلیو کے طور پر، سامان کے طور پر زیورات لے لیتے ہیں، اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، سیل پرائز ناٹ پرچیزنگ، اس کا 80% دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کام کو شروع کیا گیا 1961 میں، اور 1961 سے لے کے اب 2016 چل رہا ہے، تقریباً 55 سال کا لمبا عرصہ ہے۔ اس 55 سال کے اندر ہم نے 1 ارب سے روپے سے زیادہ لوگوں کو روپیہ بانٹا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس 55 سال کے اندر کسی کے زیور ہم نے نہیں بیچا۔ اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کیونکہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب کو دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہندوستان کا مزاج جو ہے وہ کسی پرٹیکولر قوم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ اس میں اس ملک کے اندر 14 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر طرح کے مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں ہم کسی ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہونا سب کے ساتھ ہے۔ غربت جو ہے وہ ہر جگہ پیر پسارے رہتی ہے، وہ ہندو کے گھر میں بھی رہتی ہے، سکھ کے گھر میں بھی رہتی ہے، عیسائی کے گھر میں رہتی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی رہتی ہے۔ غربت کہاں نہیں رہتی ہے، ہر جگہ رہتی ہے۔ تو یہ ہے دیوبند، اس کا دارالعلوم۔ ہر طرف ایک انشاسن بھری زندگی، عطر اور بریانی کی خوشبو میں بسے بازار، چوراہے، خوبصورت جامع رشید مسجد، اور 5 وقت آتی ہوئی آذان کی آوازیں، اور ان کے ساتھ سود خور مہاجنوں سے چھٹکارا۔